ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں تنی نام کی ایک غریب چڑیا رہتی تھی۔ وہ گاؤں کے آخر میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کی ماں مر چکی تھی۔ اس کی پرورش اس کی نانی نے کی تھی۔ اس کے بعد وہ بھی مر گئی۔ تنی چڑیا ہر روز سخت محنت کرتی تھی تاکہ اس کی زندگی اچھے سے گزر سکے، لیکن اس کی کوششوں کے باوجود وہ اتنا کام نہ کر پاتی کہ اس کے حالات بدل سکیں۔ بس اس نے روزی کمانے کے لیے جدوجہد کی اور اپنا پیٹ پالتی رہی۔ اسی دوران گاؤں کے بیچوں بیچ میں ایک امیر خاندان رہتا تھا جو کہ کالو کوے کا خاندان تھا۔ وہ اپنے شاہانہ طرز زندگی، مہنگے کپڑوں اور پرآسائش زندگی کے لیے مشہور تھے، تاہم وہ اپنے زہریلے رویے کے لیے بھی بدنام تھے۔ ہمیشہ اپنے سے کم لوگوں کو نیچا دکھاتے تھے۔ کالو کوا ہمیشہ تنی چڑیا کا مذاق اڑاتا۔ وہ جب بھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتی تو وہ اس پر جملے کستا۔ ارے وہ دیکھو، غریب چیز اور بھکاری کہیں کی جا رہی ہے اپنے اس غریب خانے میں جہاں کیڑے مکوڑے والی زندگی گزارتی ہے۔ اس کی بھی کوئی زندگی ہے بھلا؟ ہمیں دیکھو، اتنا اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں۔ وہ اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں اور چھوٹی جھونپڑی کا مذاق اڑاتے اور اسے اپنی غربت پر شرمندہ کرتے۔ تنی چڑیا نے انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے ظالمانہ باتوں نے گہرا اثر ڈالا۔ ایک دن ایک شدید طوفان نے گاؤں کو نشانہ بنایا، جس سے تنی چڑیا کی جھونپڑی سمیت کئی گھر تباہ ہو گئے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا اور کالو کوا مدد کی پیشکش کرنے کے بجائے اس کی بدقسمتی پر ہنس پڑا۔ لیکن پھر کچھ غیر متوقع ہوا۔ طوفان نے کالو کوے کی حویلی کو بھی نقصان پہنچایا، جس سے ان کے سروں پر چھت نہیں رہی تھی۔ انہیں اسی کمیونٹی سینٹر میں پناہ لینے پر مجبور کیا گیا جہاں تنی چڑیا نے پناہ لی تھی جب وہ اپنی حویلی کی مرمت کا انتظار کر رہے تھے۔ کالو یہ جان کر حیران رہ گیا کہ تنی اپنی غربت کے باوجود مہربان، محنتی اور کمیونٹی کی طرف سے قابل احترام تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی دولت اور حیثیت ان کے لیے وہ خوشی نہیں لائی جو وہ سوچتے تھے۔ کالو نے تنی چڑیا کو ایک نئی روشنی میں دیکھنا شروع کیا اور ان کا زہریلا رویہ آہستہ آہستہ بدل گیا۔ انہوں نے سخت محنت کی، اس قدر اور ان لوگوں کی طاقت کی تعریف کرنا شروع کی جنہوں نے ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے تنی چڑیا کو رہنے کے لیے جگہ کی پیشکش کی اور اپنا گھر دوبارہ بنانے میں اس کی مدد کی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم کسی کی زندگی میں جھانکتے نہیں یا کسی کے ساتھ رہتے نہیں، تب تک ہم یہ جان نہیں پاتے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ اسی لیے کسی کو جانے بغیر کسی پر بھی طنز نہیں کرنا چاہیے۔